بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، خاص طور پر آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے، کیوں کہا جا رہا ہے نئے الیکشن کی طرف بات جائے گی، اس سب کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا زوم آؤٹ کرنا ہوگا۔ جو ملک میں حالات ہے اس کو ہم دیکھیں گے تھوڑا سا باہر کی دنیا کے تناظر میں بھی، کیونکہ ہم دنیا سے کٹ کے نہیں رہ سکتے، اور پاکستان جیسا ملک جو عالمی سطح پر امریکی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمیشہ سے تعلقات میں رہا، اور پھر جو بھی وہاں سے کہا جاتا ہے ہمیشہ پاکستان میں مانا گیا، تو پاکستان تو بالکل ہی اس سے کٹ کے نہیں رہ سکتا۔ اب سعودی عرب میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بہت بڑی ڈیولپمنٹ۔ ریاض میں ملاقات ہوتی ہے امریکی وزیر خارجہ کی اور روس کے وزیر خارجہ کی، اور اس ملاقات میں طے پاتا ہے کہ اب مذاکراتی کمیٹیاں بنیں گی، کس لیے؟ جو جنگ یوکرین میں جاری ہے اس کے خاتمے کے لیے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یوکرین کے سربراہ کو یہاں پر بلایا بھی نہیں جاتا، اور وہ بیچارہ رو رہا ہوتا ہے ترکی میں، اور وہاں پر اس سے بات نہیں ہو رہی کہ مجھے تو بلایا بھی نہیں کیا۔ یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ دیکھیں، پاکستان میں جو رجیم چینج ہوا 3 سال پہلے، وہ کس طرح ہوا؟ جو وجہ بنی، جو اس وقت کہا گیا، وہ تھی کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے یوکرین کے معاملے پر امریکہ کا ساتھ کیوں نہیں دیا، اور روس چلے گئے، وہاں کا دورہ کر دیا۔ یہ تھی بنیادی وجہ۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس وقت آرمی چیف تھے عمران خان، وزیر اعظم تھے، اور آرمی چیف تھے جنرل قمر جاوید باجوہ، اور انہوں نے جو حکومتی پالیسی تھی، جو وزیر اعظم کی پالیسی تھی، وہ ہوتی ہے ریاست کی پالیسی، اس کے خلاف باقاعدہ لکھے ہوئے بیانات اور تقاریب میں وہ باتیں کر دی کہ جی نہیں، امریکہ ہمارا بڑا اتحادی ہے، فلاں فلاں ہے، جبکہ پاکستان کی طرف سے کہا جا رہا تھا ہم نیوٹرل پوزیشن میں رہیں گے، ہمارا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ عمران خان ہمیشہ وہ کہتے تھے۔ اب ٹرمپ کی بھی یہ سوچ ہے جی کسی جنگ میں ہم نے پڑنا نہیں ہے، وہ نیٹو کو ناراض کر رہا ہے، وہ اپنے یورپی اتحادیوں کو ناراض کر رہا ہے، وہ یوکرین کو ناراض کر رہا ہے۔ تو اب بن کیا رہا ہے کہ وہ جنگ جو وجہ بنی تھی رجیم چینج کی، ویسے تو 2019 سے معاملہ چل رہا تھا، یہ تو اب خواجہ آصف صاحب بار بار کہہ چکے ہیں کہ کبھی جنرل باجوہ کے سسر کے گھر، کبھی کہیں کہ جی آفرز ہوتی تھیں کہ جی ہماری سنتا ہی نہیں ہے، یعنی شہباز شریف جیسے تابعداری چاہیے تھی نا، تو تابعداری نہیں مل رہی تھی عمران خان سے، تو اس وقت سے بات چل رہی تھی۔ لیکن وہ پش کہاں کرنا ہے؟ کبھی کہا گیا وبا آ گئی، اس وجہ سے ڈیلے ہو گیا، فلاں ہو گیا، لیکن جب تک امریکہ کی آشرواد نہ ہوتی، یہ ہمیشہ رہا ہے، تب تک یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ رجیم چینج کر دی جائے۔ تو وہ موقع ہاتھ آیا جب روس اور یوکرین کی جنگ ہو گئی، اور عمران خان کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے یہ سارا کھیل کھیلا کہ ہاں بالکل ہمیں جانا چاہیے، روس کا دورہ کرنا چاہیے۔ اس وقت تو نہیں پتا تھا کہ روس یوکرین پر حملہ کر دے گا، حالات تو بگڑ رہے تھے، کیونکہ دونوں طرف سے اس وقت باتیں اس طرح کی چل رہی تھیں روس اور یوکرین کے درمیان۔ یوکرین جو ہے نیٹو کا میں آنا چاہتا تھا، نیٹو بھی شامل ہونا چاہتا تھا۔ نیٹو ایک اتحاد ہے جو امریکہ نے بنایا تھا رشیا کے خلاف، تو پیوٹن یہ کہتا تھا کہ یوکرین کا جانا یہ ہمارے لیے برداشت نہیں ہوگا، کہ وہ ہمارا بالکل ہمسایہ ساتھ جڑا ہوا ہے، کہ وہ نیٹو میں چلا جائے، ایک ایسا اتحاد جو روس کو ختم کرنے کے لیے بنا تھا۔ تو بہرحال وہ جنگ چھڑ گئی۔ اب یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس رجیم چینج آپریشن کو ریورس گیئر لگ گیا ہے۔ سعودی عرب میں اب امریکہ اور روس مل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی جنگ ہم نے ختم کرنی ہے۔ ٹرمپ نے بیان دیا ہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ جی وہ یوکرین کے تو جو ہیں سربراہ وہ تو آ ہی نہیں رہے، یا ان کو بلایا نہیں گیا، ان کو نہیں شامل کیا گیا، انہوں نے کہا 3 سال پہلے یہ جنگ روکی جا سکتی تھی، کیا ضرورت تھی پنگا لینے کی، اور موقع تھے کہ جنگ نہ ہوتی۔ تو اب یہ باتیں کرنا، رو رہے ہیں کہ جی ہمیں نہیں بلایا، فلاں نہیں بلایا، معاف کیجیے گا۔ تو ٹرمپ کا فوکس ہے امریکہ، کہ ہم نے اربوں ڈالر نہیں خرچ کرنے باہر کی جنگوں میں، اربوں ڈالر لگ رہے ہیں، ابھی جاتے جاتے بائیڈن ایڈمنسٹریشن بھی یوکرین کو دے گی اربوں ڈالر۔ تو وہ کہتا ہے جی ہم نیٹو کو بھی پال لیں، ہم یورپ کو بھی وہاں پر دیں، اور یوکرین کو بھی دیں، نہیں، اس سے ہم نے نکلنا ہے، اور اس کا ٹارگٹ ہے چین۔ ٹرمپ سمجھتا ہے کہ چین بڑھتی ہوئی طاقت ہے اور اکنامک پاور بن رہا ہے، ہم نے اکانومی میں اس کا مقابلہ کرنا ہے، امریکہ قرضوں میں ڈوب رہا ہے، ہم نے اپنی طرف دیکھنا ہے۔ کیوں اس طرح کہتا ہے کہ جی باہر سے جو چیزیں منگوائی جاتی ہیں ہم اس پر ٹیرف لگائیں گے، اس پر ٹیکس زیادہ بڑھائیں گے، آپ امریکہ میں آ کے انویسٹمنٹ کریں، یہاں کے آپ فیکٹریاں لگائیں، باہر کی چیزیں خریدنا چھوڑیں، اس طرح کی سوچ کا حامی ہے۔ تو لہٰذا اب وہ جو جنگ ہے وہ تو ختم کرنے کی طرف وہ جا رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی کوئی بھی حل پیش ہو، یعنی وہ اپنے اتحادی یوکرین کی بجائے مل رہا ہے روس سے، اور پوٹن سے بھی شاید آنے والے دنوں ملاقات ہو، تو وہاں تو کہانی ختم ہو رہی ہے۔ اب اسی میں اب نئے پلانز بن رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کو بھی ظاہر نظر آ رہا ہے کہ جب ڈونلڈ لو نے کہا تھا
کہ یہاں پر سارا رجیم چینج کریں، عمران خان کو ہٹائیں ورنہ نتائج ہوں گے، اور عمران خان کو ہٹا دیا تو سارے گناہ معاف ہوں گے. پھر شہباز شریف نے بطور وزیر اعظم پھر اجلاس بھی بلایا تھا سیکورٹی کمیٹی کا، اور وہاں پر یہ دوبارہ ثابت ہوا کہ جی دھمکی دی گئی تھی اور اس پر یہ ساروں نے عمل کیا تھا، سارے کام کیے تھے. تو اس کے بعد اپنا سمو لے کے رہ گئے، ورنہ انہوں نے کہا تھا اسمبلی میں کہ جی اگر یہ ثابت ہو گیا کہ ہم نے یہ کوئی امریکہ کا ساتھ دیا ہے تو میں تو جناب عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. وہ سب بات ہی تھی. اب دوبارہ شہباز شریف صاحب نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، امریکی نائب ناظم الامور آئیں، ان سے ملاقات کی ہے اور کہا ہے کہ جی بالکل ہم تو ساتھ چلنے کو تیار ہیں. یعنی جس طرح ہم بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ چلے تھے، جو ان کی طرف سے حکم تھا ہم اس کی تعمیل کرتے تھے، یہاں ٹرمپ صاحب بھی جو فرمائیں گے ہم تو حکم کے غلام ہیں، جو کہیں گے ہم کریں گے، ہم ساتھ چلنے کو تیار ہیں. لیکن ٹرمپ پاپولیرٹی کی طرف جاتا ہے اور اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ کہے گا اچھا جی یہاں جو بھی ہے. جب اس نے ان چیزوں کو ریورس کیا تو اب وہ یہ بھی دیکھے گا وہ کردار کون کون سے تھے. یہاں کا سفیر گیا، ڈونلڈ لو کی بھی چھٹی ہو گئی ہے، وہ کردار سارے فارغ ہو رہے ہیں. تو اب دیکھا جائے گا کہ اس رجیم چینج میں یہاں کیا کردار تھا. آواز تو ان کی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اٹھ رہی ہے ٹرمپ کی، بار بار وہ کہہ رہے ہیں. ایک تو ادھر سے اب یہ جو ریورس چیزیں ہو رہی ہیں وہ اصل کہانی ہے، وہ اصل ٹینشن بنی ہوئی ہے اس حکومت کے لیے. باقی یہاں پر ظلم و ستم وہ ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے. یہاں دہشت گردی ہو رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں، آپ دیکھیں گے وہ بھی صرف ان کو ایک کہہ دیں گے کہ جی مذمت کرتے ہیں. یہاں پر اب لکی مرمت میں پتہ لگا لوگ اسلحہ اٹھا کے باہر آ گئے ہیں، ایسے حالات خطرناک ہو گئے ہیں، اسلحے سمیت لوگ آ گئے ہیں، پولیس کی بھی نہیں سن رہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن وہ بھی ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے. ان کو اقتدار سے خطرہ ان کو لگتا ہے کہ یہاں سے نہیں ہے، یہ دہشت گردی اور یہ اور وہ عام لوگ مر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، باہر سے ہمارے خلاف کچھ نہ ہو. تو اس کے لیے آپ دیکھیے کہ شہباز شریف یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی سیکیورٹی میٹنگ بلائیں بلوچستان کی صورتحال پر، نہیں، وہ امریکی عہدیدار سے مل رہے ہیں، نائب ناظم الامور سے، کہ سرکار جو کہیں گے کریں گے، بس ہمارا ساتھ دیں. اور اسحاق ڈار کو بھی بھیجا ہوا ہے، وہ گئے ہیں امریکہ، وہاں پر وہ ملاقاتیں کرتے پھر رہے ہیں، اگرچہ کسی امریکی صحیح عہدیدار سے ان کی ملاقات نہیں ہو رہی، لیکن وہاں پورٹرے کرنا چاہ رہے ہیں، وہاں میسج دینا چاہ رہے ہیں جی عمران خان تو دہشت گرد ہے، فلاں ہے. اب انہوں نے یہ راگ الاپنا ہے کہ یہ تو طالبان کا ساتھ دیتا ہے، یہ دیکھیے اس کے لیے تو افغان حکومت کے ساتھ بھی اس کے لیے نرم گوشہ ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے. اب یہ تو ہم بڑے اچھے ہیں، ہم فلاں ہیں. آپ کو یاد ہے خواجہ آصف نے کہا تھا باہر جا کر کے عمران خان بنیاد پرست ہے، ہم لبرل ہیں، خواجہ آصف کو بیان آن ریکارڈ ہے. تو اب اس طرح کا کوئی پینترا ہم بنائیں کہ عمران خان کو اس طرح پورٹرے کریں، لیکن ان کے پاس ساری رپورٹس ہیں، ان کو سب کچھ پتا ہے. تو اب ایک نیا لندن پلان تیار کرنے کی کوشش ہے جس میں کچھ اور لے دے کر کچھ جو عہدیدار ہیں وہ قائم رہ سکیں، باقی پھر کوئی نئے الیکشنز کروا دیے جائیں. اب دیکھیے نا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کہہ رہے ہیں کہ ہم اگلے الیکشن فری اینڈ فیئر کے لیے بات کر سکتے ہیں قوم پرستوں سے. اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ابھی جو الیکشنز کروائے ہیں فری اینڈ فیئر نہیں تھے. مالک صاحب کے شو میں پر انہوں نے کہا بلوچ قوم پرستوں سے ہم اگلے انتخابات کے آزادانہ اور شفافیت پر ڈائیلاگ کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے کروانے ہیں آزاد شفاف. اس دفعہ تو ہوئے نہیں. تو یہ اب سرفراز بگٹی صاحب یہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی والے، اب ان کو یہ خیال آ رہا ہے. تو یہ اب فری اینڈ فیئر الیکشنز کی طرف بات جا رہی ہے کہ جی اچھا اس کے لیے کیا کر دیں. نون لیگ چاہے گی کم از کم 2 سالوں میں مل جائے، ہم پیسہ پانی کی طرح بہائیں گے اور ڈیولپمنٹ فنڈز کے نام پر بہت کچھ کریں گے. ابھی شہباز شریف کے حلقے میں کام شروع کر دیا گیا ہے. مریم نے ابھی آپ دیکھیں کہ کیمپین ایک طرح سے آپ کو لگا شروع کر دی ہے، جا کے کہہ رہی ہے کہ جی ہم 5 سال بعد نہیں آ رہے، ہم ابھی سے آپ کے پاس آ رہے ہیں، ناروال میں آ گئے ہیں، میں نے تو ڈیولپمنٹس کر دی ہیں، کہاں گئی مہنگائی، ہم نے تو کر دیا ہے. یعنی جو کام آپ الیکشنز پر کہتے ہیں ہم نے دیکھیں کیا کچھ کر کے دکھا دیا، اچیو کر دیا، ہم سب کچھ کر دیا. تو وہ ابھی سے اس میں آ گئی ہیں. پہلے کہتی تھی میں وزیر اعلیٰ میں نے تو کام کرنا ہے کام کرنا ہے، اب انہوں نے جلسے بھی کرنے ہیں. تو جلسے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی سے کوئی کیمپین کسی وقت الیکشن نہ اناؤنس ہو جائیں تو ہم اس طرف بھی کام جاری رکھیں. تو اس لیے نئے انتخابات کا بھی ان کو ڈر پڑا ہوا ہے، مگر اگر وہ اسی طرح جھرلو کروانے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. عمران خان کہتے ہیں جی فوری الیکشنز ہوں اور آزادانہ اور شفاف ہوں. نون لیگ کم از کم 2 سال مانگ رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ شاید اس سے کم پر بھی تیار ہو جائے. تو یہ چیزیں ابھی چل رہی ہیں اور اس لیے پھر نیا پلان تیار ہو رہا ہے. جس طرح لندن پلان بنا تھا عمران خان کو ہٹانے کے لیے، وہاں میاں نواز شریف تھے، وہاں جا جا کر ملاقاتیں ہوتی تھیں، سارا کچھ ہوتا تھا، پھر اس کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا، سارا کچھ ہوا. تو اب چیزیں چونکہ وہ جہاں سے ٹریگر ہوا تھا سارا کام، وہ اب ریورس ہو، وہاں سے کام شروع ہو گیا ہے. تو یہاں بھی اب ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ چیزیں ریورس ہو رہی ہیں، تو ہم اپنا بچاؤ کیسے کریں، اور کسی بھی صورت میں اگر الیکشنز کی طرف چیز جاتی ہے تو ہم نے اپنے آپ کو کس طرح سے بچانا ہے. یہ اس وقت جو ہے یہ ایک شطرنج کا کھیل اس وقت ملک میں کھیلا جا رہا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.